یا حسین یا حسین یا حسین. ہم کس طرح آج کل کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یقیناً ڈفرینٹ ایئرس کے اندر ہوں گے. آپ کی ایز اے انڈیویجول اور ایز اے کمیونٹی اور ایز اے گروپ یا ایز اے آپ یہ کہیں کہ ڈپارٹمنٹ کیا ذمہ داری ہے کہ میں آج کل کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کروں؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے خود کیا سوچا آج تک اپنے بارے میں کہ پورے سال میں ایک دفعہ یوم حسین کرا لوں بس؟ یہ ذمہ داری ہے؟ یہ تو کرنا ہی ہے. آپ نہیں کرائیں کوئی اور کرائے گا، وہ کروا رہے ہیں. نہیں، آپ کی پرسنل ذمہ داری کیا ہے آج کے دور میں؟ کون سا دور ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ دور کون سا ہے؟ پہلے زمانے کی پہچان ہوگی تو امام زمانہ سمجھ میں آئیں گے. یاد رکھیے گا، زمانے کو پہچانے کہ میرا یہ زمانہ ہے کیا، کیسا زمانہ ہے یہ. کون ہے یزید؟ یزید صرف ایک نام لے لیں، نعرہ مار دیں، مرد آباد کہہ دیں، ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، اس یزیدیت کا سٹرکچر کیا ہے، کس طرح وہ آج لوگوں کو اپنے نظام سے متاثر کر رہا ہے، اس کے حربے کیا ہیں، کس طرح وہ اغوا کر رہا ہے ذہنوں کو. بدن نہیں چاہیے آج کے یزید کو، بدن نہیں چاہیے. آج کا یزید آپ کو کتنا مارے گا؟ ویسے بھی تھک گیا ہے، کتنا مارے گا؟ اسے سمجھ میں آ گئی ہے یہ مارنے سے مرنے والے نہیں ہے. تو کس کو مارو؟ اس جذبے کو مارو جو ان کے وجودوں میں ہے. ان جوانوں کو تباہ کر دو، ان کی سوچوں کو، ان کی عقلوں کو زائل کر دو. یہ ظاہر میں تو پریٹینڈ کریں کہ یہ مسلمان ہیں مگر اندر سے کھوکھلا کر دو انہیں. میں آپ کے سامنے کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کتنی ہماری آواز اٹھتی ہے، کتنی ہم کچھ کر پاتے ہیں، کیا ہم کر پاتے ہیں. ایک اجتماع کی صورت میں تو جب ہم جمع ہوں تو شاید کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنا دشمن کو میرے وجود سے خطرہ ہے، میرے وجود سے. کیا میں نے اپنی قیمت کو لگایا ہے اس دنیا میں کہ میری قیمت کسی ایک مقام پر پہنچے، دشمن سمجھ جائے کہ یہ کتنا قیمتی شخص ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک اور دفعہ صلوات بھیج دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب، میں نے اپنی اس دور میں، اس زمانے میں اپنی قیمت کا اندازہ کیا ہے کہ میری اس زمانے میں میری قیمت کیا ہے. میں ایز اے انڈیویجول، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے جوان، میں کتنا اپنے ہی لیے امپورٹنٹ ہوں. کیونکہ جب تک آپ کو اپنی ہی معرفت نہیں ہوگی آپ زمانے کی معرفت نہیں کریں گے، اور جب زمانے کی معرفت نہیں ہوگی تو امام زمانہ کی معرفت بھی نہیں ہوگی. جب تک مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں. مثلا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ میرا ڈپارٹمنٹ کی کیا کیپیسٹی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا فیوچر کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ کیا کیا کر سکتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے کتنے اور سبجیکٹس کو میں پڑھ سکتا ہوں یا میں پڑھا سکتا ہوں، یا یہ ڈپارٹمنٹ کتنا امام زمانہ کے کام آئے گا. کتنا سوچا ہے میں نے آج تک؟ یا بس مطلب ایڈمیشن لے لیا، بس لے لیا، پڑھنا ہے، مجبوری ہے. اگر اس مجبوری یا بغیر سوچے آپ زندگی میں چل رہے ہیں تو پھر تو بہت معذرت کے ساتھ پھر کہیں نہیں پہنچنے والے ہم لوگ. اور جہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس حال میں ہم لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں ایز اے انڈیویجول اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا
کہ میں کتنا قیمتی ہوں اس دور کے اندر کہ دشمن پوری طاقت لگا کر میرے ذہن کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے. کیسے قبضے کر رہا ہے؟ نظام تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے. کتنی چیزیں وہ بنا رہا ہے کہ وہ میرے قیمتی وجود کو پست ترین وجود بنا دے. حسینیت یہی ہے. حسینیت کسی ایک چار دیواری یا امام بارگاہ یا کسی جگہ کے لیے نہیں ہے عزیزان محترم. حسینیت کا وجود اتنا روشن ہے، کربلا کی جہالت کے اندھیروں کو چیرتا ہوا وہ دور حاضر کے اندر ہر دل کو روشن کر رہا ہے. حسینیت ہی ہے. اگر یہ نظام امام حسین علیہ السلام کا ہمیں یہی نہیں سمجھا پا رہا کہ ہمیں آج کا یزید کس طرح ہمارے وجود کو پکڑنا چاہ رہا ہے، تاکہ یہ جوان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں خدا سے دور ہو جائے. کیا کیا تھا اس وقت لوگوں نے؟ خدا سے دور کیا. اصل جب خدا سے دور کرے تو خدا کے نمائندے سے بھی دور ہو جاتا ہے. شخص خدا سے دور کر رہا ہے. اگر آج میری زندگی میں توحید نہیں ہے تو کیسے سمجھوں گا امام حسین کو؟ امام حسین نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا. امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. تو میں کیسے کروں گا کہ جس معاشرے میں میڈیا، ٹی وی یہ سب اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہو، خاندان کا سٹرکچر تباہ ہو رہا ہو، جوان کی خلوت گناہوں سے بڑھتی جا رہی ہو، جوان کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو، اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، اسے خدا کا خوف نہ ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، خدا نہ ہو اس کی زندگی میں، اس سے بڑا فقدان کیا ہے؟ اور یزید کیا کہا چاہتا تھا؟ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے یہی تو کیا، وہی کا انکار کیا، کہا یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ اصل میں ختم کرنا چاہ رہا تھا دین کو. اور اگر آج دین ہماری زندگی میں ظاہر میں ہو، ہم لباس دین کا پہنے ہوئے ہوں، لیکن اندر ہمارے دین نہ ہو، ظاہر میں ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ظاہر میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں، لیکن اندر سے ہم دین دار نہ ہوں. دین کیا یعنی اسلام. اسلام یعنی تسلیم. جب ہم تسلیم ہی نہیں ہے خدا کے اوپر، راضی نہیں ہے جسے خدا ہمیں دے رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح اپنے وقت کے امام تک عزیزان محترم پہنچیں گے؟ وقت کا امام چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، حتیٰ دوسرے جو ادیان ہیں زندہ، وہ سب آخری کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کے ہاں پیدا ہوں گے، کسی کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں، کسی کے ہاں کوئی نام ہے، کسی کے ہاں کوئی نام، ہر کوئی ایک الگ نام سے، مگر شخصیت ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت ہے. اور یہ وہ واحد مشترک شخصیت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو جوڑ سکتی ہے. ہم ماضی پہ نہ بات کریں زیادہ کہ پہلے کیا ہوا کیا ہوا، ہو گیا، اب کیا ہوگا آگے، اس پہ بات کریں. حسینیت جوڑنے کا درس دیتی ہے. حسینیت تفرقے کا درس نہیں ہے عزیزان محترم. حسینیت دعوت ہے، دعوت عام ہے. ہندو ہو، مسیح ہو، جو بھی ہو، امام حسین کے نام پر. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قربانی ایسی دی ہے، سیکریفائس ایسا کیا ہے کہ ہر شخص چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ اس بات کو سمجھ کر امام حسین سے جڑ رہا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے کہ لوگ اس در کو سمجھ رہے ہیں کہ نجات کا در یہی ہے. کیونکہ امام حسین نے کربلا میں سارے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا، سٹرکچر کو دکھا دیا کہ ایک انسان کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے. امام حسین نے کسی منصب کے لیے
کربلا میں معرکہ قائم نہیں کیا تھا کہ کوئی مقام چاہیے تھا، نہیں، انسانیت جو تذلیل ہو رہی تھی اس کو وقار بخشنے کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں، اور یہی وقار تا قیامت تک لوگوں کو، یہ ہیومن ویلیوز کہ جس پہ آج پوری دنیا بحث کر رہی ہے، یہ ہیومن ویلیوز کو امام حسین کربلا میں روشن کرنے آئے تھے کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کس مقام پہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے خدا کے آگے اپنے سر کو ٹیک دے، اس پر راضی رہے۔ تو میرے دوستو، بڑی ذمہ داری ہے آج کے زمانے میں، اور یہ زمانہ کہ جس پر ہمیں بہت سوچنا پڑے گا، آرام سے ایام عزا سے گزر نہ جائیں کہ بس آیا ہے اور بس ہم گزر جائیں، مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، نہیں، سوچیں کہ مجھے خدا نے جو زندہ رکھا ہوا ہے اس دور میں، میری ذمہ داری کیا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور بھی مہمان آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اور آپ سے التماس دعا، دیکھیں یہ دور جو ہے یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے، پوسٹ ماڈرنائزیشن پوسٹ ماڈرنائزیشن ہم گزار چکے ہیں۔ ٹرانس ماڈرنائزیشن، مین اور مشین کمبائن ہو رہے ہیں، کمبائن ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کا فون مشین ہے لیکن آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں، وہ آپ کے سارے کام کرتا ہے۔ چپ ڈیزائنڈ ہیں، آپ کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، اب آپ آدھے سے زیادہ کام میرا اور آپ کا مشین کر رہی ہے۔ آپ کو کچھ ڈھونڈنا ہے، مشین ڈھونڈ کے دیتی ہے۔ آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، مشین آپ کو اس سے بات کرواتی ہے۔ مشین زندگی کا حصہ بن چکی ہے، یعنی انسان مرج ہو رہا ہے۔ پہلے انسان سوچتا تھا، بہت تھوڑا سا پچھلے کچھ سال پہلے جائیں تو کیسے ایک مشین کو انسان کے انٹرفیس کے اندر پینیٹریٹ کیا گیا، کہا کہ یہ سائبورگ ہے، یہ آدھا انسان ہے اور آدھی مشین ہے۔ اب مشین آ گئی ہے آپ کے پاس، اب آپ مشین کے محتاج ہیں، آپ راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے اگر آپ کے پاس گوگل نہ ہو، اب آپ کہیں جا نہیں سکتے اگر آپ کے پاس اوبر یا کریم نہ ہو، مشین ہے۔ اب آپ کچھ پے نہیں کر سکتے اگر آپ پے ایپس نہ ہوں آپ کے پاس۔ سب کچھ سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کے اندر جا رہے ہیں۔ ہم سمٹ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جوان، آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں، کتنے انوالوڈ ہیں ہم لوگ اس مشین کے ساتھ کہ ہمارا لائف کا پورا کنیکشن اس مشین پر ہے۔ آپ کی جو شخصیت ہے وہ اب ظاہر سے نظر نہیں آتی ہے، آپ کے فیس بک کے سٹیٹس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، آپ کے انسٹاگرام کی پوسٹ آپ کی خواہشات کا اظہار کرتی ہے، آپ کا ٹویٹر آپ کے فیصلوں کی تائید کر رہا ہے، یعنی گویا مشین حاکم ہو چکی ہے ہماری زندگی کے نظام پر۔ اب اس مشین کے دور میں کیا کروں؟ میری کیا ذمہ داری ہے اس مشین کے دور میں کیسے اپنے وجود کو روشن کروں؟ عزیزان محترم، خوب کھیلیں، مشین اگر آپ سے کھیل رہی ہے تو آپ مشین سے کھیلیں، لیکن مشین کس نے بنائی ہے؟ انسان نے۔ جس انسان نے یہ مشین بنائی ہے یا جو بھی وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہا ہے، یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کیا یہ آپ کو قبضے میں لے یا آپ اس کو اپنے قبضے میں لیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی عقل کو آزاد کرنا پڑے گا، اور اس آزاد عقل کرنے کے لیے آپ کو مراقبے کی ضرورت ہے۔
آپ کو محاسبے کی ڈیلی ضرورت ہے. اگر آج کے دور کے اندر اگر آپ اپنے ذہن کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر دن میں بغیر اس مشین کے گزارنا پڑے گا. اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت نہ رکھ پائے کہ آپ اس چیز کو اپنے وجود سے دور کر پائیں، ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا پری ڈیزائنڈ فارمولا ہے. یہ آپ کے نفسوں کو، آپ کی سانسوں کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کیوں آپ بینڈز پہن رہے ہیں آج کل؟ کیوں آپ کی ایپل واچ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بتا رہی ہے؟ آپ قدم کتنا چلتے ہیں، کہاں کہاں چلتے ہیں، کتنا آپ ورزش کرتے ہیں، کتنی آپ کی ہارٹ بیٹ کی ریٹ ہے، سب بتا رہے ہیں نا اس کو. کتنا وہ جانتا ہے؟ آپ سے زیادہ آپ کو جان رہا ہے. کیوں جان رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہتا ہے وہ اتنا آپ کے بارے میں؟ کیونکہ اس نے ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ اپنے سسٹم کے ذریعے سے آپ کو کوپ کرنا چاہتا ہے. وہ بات مجھے پتا آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن جب تک آپ بڑی پکچر نہیں دیکھیں گے آپ کینوس میں رنگ نہیں بھر سکتے. عزیزان محترم، اگر آپ کی زندگی میں چھوٹی تصویر ہے تو آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کرنی ہو، چاہے آپ کو بہت بڑا کوئی تھیسس لکھنا ہو. اور یہ آپ سب کے ذہنوں کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. اگر آپ رشد نہیں کر پائیں گے، کمال پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، ہر یونیورسٹی کا ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر سال کتنے ماسٹرز جو ہے وہ ایگزٹ ہو رہے ہیں، کتنے پی ایچ ڈی ہو رہے ہوں گے، کتنے تھیسس لکھے جا رہے ہیں. مگر کیوں نہیں ہم اپنے ملک کو سنوار رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری عقلیں دبی ہوئی ہیں. ہماری عقلوں کو آزاد نہیں کیا گیا. ہمیں مجبور کیا جائے کہ جو نظام ہے، سسٹم ہے، اسی پہ چلنا ہے. کیوں ہم ایک حصے کو صحیح نہیں کر پا رہے؟ کیوں نہیں ہمارے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنی یونیورسٹیاں، اتنی انجینئرنگ، کیوں نہیں ہم کوئی ایک چیز ایسی بنا پاتے کہ کم از کم ہمارے ملک کی فلانا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟ کوئی ایک چیز مسئلہ حل ہو جائے، الیکٹریسٹی حل ہو جائے، شہر کی صفائی حل ہو جائے، شہر کا ٹریفک حل ہو جائے. کتنے سافٹ ویئر یا کتنی اپلیکیشنیں ہم نے خود اپنے ملک کے لیے بنائی ہیں. جتنی بھی ہم یوز کر رہے ہیں سب لوگوں نے بنائی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں بنایا ابھی تک. شاید کچھ بنائے، کچھ جوانوں کو میں جانتا ہوں، بہرحال میں کیونکہ دیکھتا رہتا ہوں کون کیا کام کر رہا ہے. کچھ جوان واقعاً اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں، اتنے سارے جوان ہیں ہمارے پاس، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو نارمل رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہم آدھی زندگی بس پڑھا نکل گیا، بس اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈیں گے؟ کیوں ہم جاب کریٹر کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم چھوٹی انڈسٹریز کو انسٹال نہیں کر رہے اپنی سوسائٹی کے اندر؟ کیوں ہم اپنی اکنامکس کو ڈیپینڈنٹ ہیں لوگوں کے اوپر؟ کیوں نہیں ہم اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے؟ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ کچھ پروڈکٹ آپ کے سامنے ساری پاکستان کی ڈیزائنڈ ہے. حسینیت صرف مجلس میں آ کر گریہ کرنے کا نام نہیں ہے عزیزان محترم. حسینیت یزیدیت کے نظام کو معاشرے کے ہر چیپٹر سے ڈیلیٹ کرنے کا نام حسینیت ہے. چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ اربن رورلٹی ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، کوئی بھی ہو. اگر ہم نہیں سوچیں گے آنے والے دور میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم امام کی نصرت کر پائیں گے؟ وہ امام کے جو جس دور کے اندر ہے، ابھی وقت کا امام ہے. ابھی دنیا کہاں ہے؟ آپ کے سامنے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے عروج پر ہے. مارس پہ جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مارس پہ انسان کے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. کس طرح وہ دنیا پیٹرول سے آزاد ہو گئی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو گئی ہیں، سسٹم اب ڈیزائن ہو رہے ہیں. ہم اس دور کے اندر اپنے وقت کے امام آئیں گے کیا؟ ہم پرانی باتیں کریں گے؟ پرانا زمانہ آئے گا.
بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمارا کردار دنیا میں چمکنا چاہیے، اور کیا ہے، جوان کر رہے ہیں عزیزان محترم. وہ بس اسی لمحے فکریہ ہے. یہی حسینیت کا درس ہے کہ اپنے ذہن کو یزید کی افکار سے آزاد کرو. یزیدیت نظام ہے جو جوانوں کو ذہنوں کو اغوا کر کر اسے خدا کے سجدوں سے دور کرنا چاہتا ہے. توڑ دیں زنجیروں کو، آزاد کریں اپنے ذہن کو، خدا کی بارگاہ میں خلوت میں جائیں، تنہائی میں جائیں. جوان قیمتی سرمایہ ہے. جوان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا کی خدمت میں آئے. رسول خدا نے جوان کو دیکھا، کہا کیسی حالت ہے؟ کہا یقین کے مرحلے پر ہوں. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں کون ہے اور جہنم میں کون جا رہا ہے. جوان اس مقام پر اپنی رات کی عبادت سے پہنچا ہوا ہے، اور رسول خدا کو فرماتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے گا. کیا دعا کیجئے؟ شہادت، کہ مجھے شہادت نصیب ہو. شہادت کمال ہے انسانیت کی بقا کے لیے. پروردگار کے نزدیک شہید کے خون کا قطرہ سب سے قیمتی قطرہ ہے جو زمین پر گرتا ہے. اسی طرح کیونکہ صدر اسلام کا دور ہے، پرانا دور ہے، ابھی جوان آ رہے ہیں اور ظرف جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس میں لے کر آ رہا ہے. کیا لے کر آ رہا ہے؟ شراب. کیوں؟ کیونکہ ابھی تازہ تازہ شراب کے آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کو ختم کر دو، حرام ہے. اب لے کر آ رہا ہے، مگر جانتا ہے رسول خدا سے محبت ہے. برل رسول سامنے آ گئے، اب رسول پوچھ رہے ہیں کیا ہے. اب جان نکل گئی کہ میں رسول کو کیا کہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. ڈر کے کہنے لگا کہ اگر رسول کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا ہے تو کیا عزت کیا رہے گی. خدا کے آگے وہیں تڑپنا شروع ہو گیا کہ میری رسول کے آگے عزت رکھ لے. کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا شہد ہے. کیونکہ اسی لمحے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا. رسول خدا نے کہا اچھا شہد ہے، مجھے دکھاؤ. اب ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے پورا وجود، مگر جیسے ہی ظرف کو دیکھا تو واقعاً اس کے اندر شہد تھا. خدا کو بہت محبت ہے جوان کے دل سے عزیزان محترم. وہ جوان، آج جمعرات ہے، شب جمعہ، اگر کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرے، توبہ کرے، گریہ کرے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کوشش کریں زندگی میں سمندر کی مچھلیوں کو اپنے لیے استغفار کروائیں. یہ جوان چاہیے امام حسین کو. میرا مولا حسین ہے عزیزان محترم. امام حسین اس پوری عظمت، اباحت اور ہیبت کے ساتھ کربلا پہنچے اور جوان دیا کربلا میں. یہ دیکھ کر کہ اتنا خوبصورت جوان کہ جس کا چہرہ شبیہ پیغمبر ہے، جس کا کردار، جس کی رفتار، جس کی گفتگو سب پیغمبر کی طرح ہے. مانگا تھا تہجد کی نماز میں امام حسین نے حضرت علی اکبر کو، اور خود فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم نانا کے چہرے کو دیکھیں، نانا کی آواز سنیں، ہم علی اکبر کو بلاتے تھے. اتنا خوبصورت جوان ہے کہ چہرے پر نقاب لگا کر اسے مدینہ نکلنا پڑتا ہے. سوچیں کتنا قیمتی جوان ہے، مگر اس قیمتی جوان کو، اس ہیرے کو امام حسین کربلا لے کر جا رہے ہیں. اور جوان کی کیا معرفت ہے کہ راستے میں امام حسین، تھوڑی دیر آنکھ لگی، امام حسین کی آنکھ کھلی، امام حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا، کیوں یہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہو گیا؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ندا آ رہی ہے۔ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں تو بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، حق پر ہے۔ تو کہا کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ یہ ہے جوان۔ بہرحال وقت اذان ہے، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قلوب کو بلا رہا ہے، میں بھی آپ کا وقت نہیں لوں گا، مجھے بھی پہنچنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد